السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ کا اسلام سے پہلے کیا مذہب تھا، اس بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ حضرت خدیجہ کا قدیم مذہب۔ اہل عرب کی سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ وہ انتہا درجے کے مشرک اور بت پرست تھے۔ بعض لوگ اللہ کی ہستی کے قائل تھے مگر ایک اللہ کو نہ پوجتے تھے، نہ اس کی یکتائی اور وحدانیت کو مانتے تھے، اور یہ باطل عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی اللہ ہے بھی تو بتوں کے ذریعے ملتا ہے اور انہی کے واسطے سے فریادیں سنتا ہے اور دنیا کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بعض شرفاء اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، توحید پر ایک گنا ایمان رکھتے تھے، اگرچہ اسلام جیسی توحید ان میں نہیں تھی، تاہم مشرکین سے ان کا عقیدہ بہتر تھا۔ ایسے اشراف لوگ یا تو مسیحیت پر مائل تھے یعنی عیسائی مذہب رکھتے تھے، یا بت پرستی سے الگ تھلگ رہ کر وقت گزارتے تھے۔ خدیجہ کے والد خویلد بن اسد بھی ان لوگوں میں سے تھے، یعنی مشرک اور بت پرست نہیں تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ عیسائیت پر راغب تھے اور ایک روایت کے مطابق وہ مسیح نہیں تھے، بلکہ ایک اللہ کو ماننے والے اور بتوں سے بیزار شخص تھے۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے حقیقی چچا اور خویلد کے حقیقی بھائی نوفل بن اسد بت پرستی کے سخت خلاف تھے، اور پھر خویلد کے بھتیجے اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل نے عرب کی جاہلیت، شرک و ضلالت اور بت پرستی وغیرہ کی مخالفت میں اعلان کیا اور تمام جاہلانہ اور مشرکانہ اعمال و افعال سے حقارت و نفرت کا اظہار کر کے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت بھی ایسی جس میں تثلیث جیسے گمراہ عقیدے کا دخل نہیں تھا، یعنی وہ موحد صحیح تھے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جو آگے چل کر جناب محمد کا واقعہ غار حرا یعنی نزول وحی کا ماجرا سن کر آپ کو رسالت کی بشارت دیتے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے، وحی لانے والے کو جبرائیل اور وحی کے الفاظ کو قرآن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ پس یہ تاریخی شواہد صاف بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا مذہب بھی بت پرستانہ نہ تھا بلکہ موحدانہ تھا۔ خدیجہ محترمہ اپنے خاندانی بزرگوں کی طرح اصنام اور ارسان کی پرستش سے نفرت کرتی تھیں اور اسے خلاف عقل اور فطرت سمجھتی تھیں۔ یہ وہی خوش نصیب تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتے ہی وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ سے جڑے ہوئے چند مذہبی واقعات۔ حضرت خدیجہ اور آپ کے بزرگوں کے مذہبی عقائد کے متعلق کچھ واقعات تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں جن سے آپ کے اعلیٰ خیالات پر روشنی پڑتی ہے۔ خدیجہ محترمہ ابھی اچھی طرح بالغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن وہ اپنے والد کے ساتھ باہر نکلی۔ جب دونوں باپ بیٹی ایک جگہ پہنچے تو خویلد نے چند لوگوں کو دیکھ کر منہ چھپا لیا یا اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، آپ نے کیوں منہ پھیر لیا ہے؟ خویلد نے کہا، بیٹی وہ دیکھ رہی ہو نا، نادان لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور نیم برہنہ ہو کر پتھر کی ان بے جان مورتیوں سے حاجتیں طلب کر رہے ہیں۔ بیٹی یہ رسمیں واہیات اور گمراہ کن ہیں اور میں ان سے سخت بیزار ہوں۔ حضرت خدیجہ نے دریافت کیا، جب یہ بہت بے فائدہ ہیں اور ان کی پوجا پاٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہمارے قبائل کے لوگ ان کی کیوں پرستش کرتے ہیں؟ جناب خویلد نے جواب دیا، پیاری بیٹی یہ لوگ جاہل، کم عقل اور ذلیل ہیں، یہ معبود حقیقی کی اصلیت اور معرفت پانے سے معذور ہیں، ان کے دل و دماغ پر تاریکی چھائی ہوئی ہے اور یہ مشرک لوگ ایک ایسی ضلالت میں مبتلا ہیں جو انسانی شعور کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے والد سے یہ باتیں سنی تو وہ بھی بتوں اور مشرکانہ کاموں سے متنفر ہو گئیں۔ ایک دفعہ خدیجہ طاہرہ کے پہلے خاوند ابو ہالہ نے ان کے مذہبی عقائد معلوم کرنا چاہے اور پوچھا، خدیجہ خدا کے بارے میں تم کیا خیال رکھتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں اس کی تفصیل تو نہیں جانتی، صرف یہ جانتی ہوں کہ دنیا کا خالق اور مالک ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خلاف عقل ہے۔ ایک مرتبہ کسی عیسائی نے حضرت خدیجہ سے دریافت کیا، کہو بیٹی
عیسیٰ بن مریم کے متعلق تم کیا عقیدہ رکھتی ہو؟ خدیجہ کبریٰ نے کہا، ہمارے خاندان میں عیسیٰ مسیح کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے اور بزرگ نبی تھے۔ ان پر انجیل اتری، میں بھی احترام کرتی ہوں ان کا، لیکن ہم لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے اور نہ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بھی موحدہ اور صحیح العقیدہ تھیں اور شرک اور گمراہی سے انہیں قطعی نفرت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی۔ جب خدیجہ جوان ہو گئی تو ان کے والدین کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ ان کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کی گئی، لیکن کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، اور پھر ان کی شادی قریش کے ایک ممتاز باوقار نوجوان ابو ہالہ نباش بن زرارہ تمیمی سے کی گئی۔ واضح رہے کہ تمام عرب قبائل میں عموماً اور ممتاز معزز خاندانوں میں خصوصاً شادی بیاہ کی رسوم نہایت سادگی سے ادا کی جاتی تھی۔ کسی قسم کا تکلف نام کو نہ تھا، نمائش، بناوٹ اور فضول خرچی سے پرہیز کیا جاتا تھا، جہیز بہت مناسب اور اپنی حیثیت کے مطابق دیا جاتا تھا، بلکہ تاریخوں سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ عرب میں جاہلیت کے باوجود شادی بیاہ کا وہی طریقہ مروج تھا جو بعد میں اسلام نے رائج کیا۔ برادری کے چند بڑے شرفا، بوڑھے اور چلتے پھرتے آدمی جمع کر لیے جاتے، پھر فریقین سے ایجاب و قبول کرایا جاتا اور اس کے لیے دولہا اور دلہن کے متعلقین سے اجازت طلب کی جاتی۔ نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد خطبہ پڑھا جاتا اور دف بجا کر یا کسی اور طریقے سے اعلان کیا جاتا۔ حاضرین کو سادہ کھانا کھلایا جاتا جو کھجور، گوشت، اونٹنی کے دودھ یا جو کے دلیا پر مشتمل ہوتا، اور پھر معمولی سا جہیز دے کر دلہن کو رخصت کر دیا جاتا۔ ادھر دولہا کے گھر میں ولیمہ کیا جاتا اور وہ بھی بہت سادہ اور حسب حیثیت ہوتا۔ البتہ بعض خاندانوں میں بڑے بڑے مہر باندھے جاتے تھے جن کو اسلام نے روک دیا، اور پھر معمولی مہر مقرر کیے جانے لگے۔ علاوہ بری خلوت یعنی بیوی سے پہلی ملاقات کرنے سے پہلے ہی دولہا مہر کی رقم ادا کر دیتا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح بھی شرفاء کے اسی طریقے کے مطابق ہوا اور بہت سادگی سے ہوا، لیکن بہت تعجب کی بات ہے کہ جاہلیت عرب میں تو شادی بیاہ بڑی سادگی سے ہوتے تھے، مگر ہم مسلمان شادی کی خود ساختہ رسوم پر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے تباہ کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں سختی سے روکا ہے کہ منگنی، نکاح، ختنہ وغیرہ کسی بھی تقریب پر تکلف اور اسراف سے کام نہ لیا جائے اور سادگی کو ہر حالت میں ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کاش کہ ہم بھی قرآن و سنت کے احکام پر چلیں۔ حضرت خدیجہ کی دوسری شادی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند ابو ہالہ شادی کے بعد تھوڑے ہی برس زندہ رہے، پھر وہ وفات پا گئے۔ ان سے ہند نامی صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی پرورش بعد میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ وہی حضرت ہند ہیں جو اسلام قبول کر کے ممتاز صحابہ کی صف میں شامل ہوئے۔ انہوں نے لمبی عمر پائی اور جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف سے لڑ کر جمادی الثانی 36 ہجری میں شہادت پائی۔ یہ راوی حدیث بھی تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد حدیثیں اپنے ماموں سے روایت فرمائی ہیں۔ ہند کو وصاف النبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بہت وصف بیان کرنے والا، کیونکہ ان کی بہت سی روایتیں شمائل نبوی سے متعلق ہیں۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کے والد نے ان کی شادی ایک شریف النفس قریشی عتیق بن عائد مخزومی سے کر دی۔ یہ شادی پہلی شادی سے بھی سادہ طریقے پر ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے عتیق کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے مشہور نامور صحابی اور احادیث کثیرہ کے معروف راوی حضرت محمد بن عتیق مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے یہ دوسرے شوہر بھی ان کا زیادہ دیر ساتھ نہ دے سکے اور جنگ فجار میں حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد اور ان کے خاوند عتیق بن عائد مخزومی مخالف فریق سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا بیوگی کا زمانہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دوسرے شوہر عتیق کی فوتگی کے بعد بیوگی کے ایام نہایت صبر اور سکون سے گزارے۔
ایک ضعیف سی روایت یہ ہے کہ خدیجہ کا تیسرا نکاح ان کے چچیرے بھائی سیفی بن امیہ سے ہوا تھا، مگر اس ثبوت میں کوئی قابل اعتبار سند ہمیں نہیں ملی، اور انہوں نے بیوگی کا 10 سالہ زمانہ بہت ہی سکون سے بسر کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10 سالہ عہد بیوگی میں خدیجہ چاہتی تھیں کہ کسی سے نکاح کر لیں، مگر انہیں کوئی اعتماد کے قابل اور مزاج شناس آدمی نہ ملتا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس عرصہ میں انہوں نے کسی شریف خاوند کے انتخاب کی جدوجہد جاری رکھی اور خفیہ طور پر اس کو کوشش میں لگی رہیں کہ کوئی معزز اور لائق آدمی ملے تو اس سے نکاح کر لیں تاکہ کاروبار میں سہولت رہے۔ پھر انہوں نے کاروبار کے لیے کس سے شادی کی، یہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔